ان کے والیوں میں دین کی طرف پیدا نہ ہو، ان میں دین کی طرف پیدا نہ ہو تو معاملہ قابو میں نہیں آئے۔ پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تحریک دعوت و تبلیغ جو موجودہ تحریک دعوت و تبلیغ ہے، 75 سال تقریباً ہو گئے، تو یہ جو موجودہ تحریک دعوت و تبلیغ ہے، اس اعتبار سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ اس سے مساجد بھی آباد ہو گئی، اس سے مکاتب بھی آباد ہوئے، اور اس سے مکاتب اور مدارس کو طلبہ بھی ملے۔ یہ اس فکر کا نتیجہ ہوا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں غیر آباد مساجد بلکہ مکاتب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو مکاتب اتنی اہمیت کہاں ملے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں کے سیکھتے ہیں، یہ سیکھنے کے بعد بلکہ مولانا مہربان صاحب بہت نور اللہ محمد نے اپنے یہاں یہ نظام قائم کیا تھا کہ جو بڑی بچیاں ہیں، سمجھدار قسم کی بچیاں جو پڑھتی ہیں، تو باقاعدہ ہفتے کے اندر ایک دن ایسا نظام بنایا تھا کہ وہ نظام بچیاں اپنے محلے کے اندر چلی جایا کرتی تھیں، اور جا کر کے جو کچھ انہوں نے سیکھا، مثلاً سورہ فاتحہ ہے، کلمہ ہے، دوسرا تیسرا چوتھا کلمہ، یہ جا کر کے گھر کی بڑی بوڑھی کو سکھایا کرتی تھی۔ اس سے معاملہ قابو میں رہتا تھا۔ عورتوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا تھا، وہ بھی سیکھا کرتی تھی۔ ایسی ہی ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے یہاں جو قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھدار ہیں تو ان سے باقاعدہ اپنے قرآن کو صحیح کریں، کیونکہ اگر قرآن صحیح نہیں رہا تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر قرآن صحیح ہوگا تو ہماری نماز درست ہوگی۔ مسائل سیکھے جائیں، اور بڑی بچیاں اگر مسائل جان رہی ہیں تو ان سے ان کے ذریعے مسائل معلوم کی جائیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کی صحیح قدردانی ہوگی۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے واسطے سے ہمیں دین بھی آئے، اور اس میں کوئی انسلٹی نہیں ہماری، اس کے اندر کوئی ہماری بہت زیادہ بے آبروئی ہو۔ جیسے آج کل کے بچے بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، اور اسکول میں جا کے آ کر اگر وہ کوئی انگریزی کا لفظ ہم سے غلط ہو جاتا ہے، اس کا صحیح تلفظ نہ کر سکے، جیسے بیچ میں لاک ڈاؤن لگا تھا تو بہت سارے لوگ لاک ڈاؤن بولتے تھے، کیونکہ اردو میں لاک ڈاؤن نہیں بولا جاتا ہے، لیکن انگریزی کے اندر لاک ڈاؤن کرتے ہیں، ایل او لگا دیتے ہیں۔ تو ایک بچی تھی، اس کی بڑی والدہ جو ہے وہ ایسی لاک ڈاؤن کو اردو میں لکھ کر کے دیکھا تو لاک ڈاؤن بار بار ٹوکتے، بڑے نہیں آپ کو لاک ڈاؤن بولتے ہیں، لاک ڈاؤن بولنے کا، لاک ڈاؤن نہیں بولنے کا۔ یہ جیسے وہ ٹوکا رہا ہے، اب یہ ٹوکنا میں اچھا محسوس ہوتا ہے، ایسے ان بچوں کو ہماری ذہن میں ہم ان سے پوچھے بیٹا ہمارا کلمہ صحیح کراؤ، تم نے تمہارا کلمہ صحیح ہو گیا ماشاءاللہ، اب ہمارا کلمہ صحیح کراؤ، تم نے جو اقوال ضربی یاد کی بہت اچھی بات ہے، وہ اب ہمیں یاد کراؤ۔ اب بچہ اگر گالی دے، جیسے بیچ میں ایک بچے نے بہت اچھی بات کہی کہ زبان کا تیر ایسا تیر ہے کہ جو اکثر بیشتر غلط ہی پڑتا ہے، نشانے پر صحیح نہیں جاتا۔ اب بچہ اگر غصہ کرے، بچہ اگر گالی دے، اب بچوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ابا گالی دے رہا ہو، اماں گالی دے رہی ہے، تو بچوں کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو ٹوک دینا چاہیے کہ ابو آپ کو گالی دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ گالی دینے سے آدمی کی زبان گندی ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض ایک علاقہ تھا، وہاں گالی دینے کا بڑی بوڑھیوں کے اندر رواج بہت زیادہ تھا۔ تو مولانا نے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں سیکھے، ان کو سکھا دیا، کیا سکھایا کہ دادی اماں گالی دینا منع ہے یا گالی دینا برا ہے۔ اب ایک جملے میں بچوں کو سکھا دیا ہے تو سارے پوری پلٹن جو جاتی ہے تو پورا رٹتے ہوئے جائیں گے، دادی اماں گالی دینا برا ہے، اور پھر یا نانی اماں گالی دینا برا ہے، اور پورے محلے کے اندر یہ بات چل رہی ہے۔ تو وہ گالی دینے کا جو رواج تھا، وہ گالی دینے کا رواج بہت آسانی سے قابو میں آیا۔ جھوٹ بولنے کا رواج، اگر گھروں کے اندر جھوٹ بولنے جا رہا ہے، یہ بچوں کی تربیت اصل جو ہے نا، اب ہم سوچتے ہیں کہ مولانا آپ پڑھا نہیں رہے ہیں، مولانا تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1 گھنٹہ، بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1.5 گھنٹہ، اور 1.5 گھنٹے میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پیٹ کو بہت شدید درد ہوا۔ ارے مولانا 3:15 3:30 بجے اس کا ٹیوشن ہے، تو باپ آگے کھڑا ہو جاتا ہے 3:30 بجے لیں گے، ایک تو آیا 15 منٹ دیر میں اور آدھا گھنٹہ پہلے جا رہا ہے، یعنی اس پر باقاعدہ پریشر بنایا جاتا ہے، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے، کوئی مولوی صاحب آئیں گے پڑھا لیں گے۔ یہاں جو پڑھنے کی برکت ہے، گھر پہ ٹیوشن کی برکت کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں جو ماحول ملے گا، گھر پہ نہیں مل سکتا ماحول۔ یہاں جو دینی مزاج بنے گا، گھر پہ نہیں بن سکتا۔
گھر پہ چائے ناشتہ تو ہو سکتا ہے, گھر پہ آ کر کے آپ کی فیس تو اچھی ہو سکتی ہے دے کر کے, لیکن یہ اس کا یہ ہو سکتا ہے آپ کا ایگو باقی رہے, آپ کا اسٹیج ہمارا بچہ مسجد نہیں جائے گا, ہمارا بچہ بولی پہ نہیں بیٹھے گا, ہمارا بچہ کو صوفے بیٹھے گا, عالم پہ بیٹھے گا, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن مدرسوں کے بچوں کے ساتھ جو دینی مزاج بنتا, اس کے اندر سیکھنے سکھانے کی جو جرات پیدا ہوتی, وہ ہر طرح کا نہیں ہو سکتی. اس لیے مدرسوں کی برکت الگ ہے. اس لیے ان بچوں کے تعلق سے اس بات کی فکر کرنی چاہیے, اور بچے جو سیکھیں کیا سیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, وقت پر پابندی کے ساتھ بھیجا جائے, اور جب تک ان کا پورا وقت ہو اس پورے وقت کو ان کو بلایا جائے, بیچ کے اندر ان کو خلل نہ ڈالا جائے. ورنہ اب تو مکاتب کو توڑنے کی ویسے بھی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے پیچھے ایسی محنتیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے مکاتب ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں, مکاتب ختم ہو جائیں. لیکن میرے دوستوں, یہ ساری چیزیں تو لوگ اپنے کرتے رہیں گے. ہمارے کرنے کے جو کام ہمیں کرنے ہیں, وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. صحیح تربیت کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں, ہم بچوں کے سامنے گالی گلوچ نہ کریں, ہم بچوں کے سامنے دوسروں کے ساتھ غلط ذہن سازی نہ کریں. اب بتائیے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا ذہن و دماغ بالکل پوری سیریس ہوتا ہے, جن کے ذہن و دماغ کے اندر دور دور تک کینا کبھی اتنا صاف ہوتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد بریک ہو جاتے ہیں, ابھی کٹی کے بعد پھر 2 انگلی ملا کے پھر ایک دوست ہو جاتے ہیں, ہوتا ہے بچوں. لیکن ہماری گھر کی عورتیں بچپن سے 1 سال 2 سال کا جہاں ہوتا ہے تھوڑا سا شعور ہوتا ہے, وہیں سے اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈالنا شروع کر دیتی ہیں کہ پڑوسن میں جانا نہیں, اپنی چچی کا مت جانا, یہ ایسی ہے اور ویسی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ذہن و دماغ کے اندر بچپن ہی سے بتائیے, وہ بچہ بالکل بڑھ جاتا ہے. جہاں بالکل کوئی سلیب تھی, جہاں اس کی عظمت ڈالی جا سکتی تھی, جہاں صلہ رحمی ڈالی جا سکتی تھی, جہاں محبت ڈالی جا سکتی تھی, ہم نے بچپن سے ان کے ذہن و دماغ کے اندر نفرت ڈالی, ان کے ذہن و دماغ کے اندر غصہ ڈالا, ان کے ذہن و دماغ کے اندر گالی ڈالی, ان کے ذہن و دماغ کے اندر بداخلاقی ڈالی, ان کے ذہن و دماغ کے اندر بدتہذیبی ڈالی. تو ہوگا کیا؟ جو بچہ بڑا ہوتا ہے 8-10 سال کا ہوتا ہے, ماننا ہے تو بہت خطرناک ہو گیا ہے, توجہ نہیں کریں گا, لگ رہا سکھاتے ڈھنگ سے نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں, بہت چالاک ہوتے ہیں, وہ ہنسی ہنسی کے اندر سب بات کہہ جاتے ہیں, اور جب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جب سمجھ گئے ہیں تو جب مولانا تو مذاق کر رہا ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے تو مذاق میری عادت ہے, بہت سارے لوگ مذاق کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. یہ ساری چالاکی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو بتاؤ, بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1-1.5-2 گھنٹے کے لیے, اور آپ کے پاس کتنا رہا, اسکول میں رہنا 4 گھنٹے, اس کے علاوہ باقی وقت آپ کے پاس رہے گا, تو اثر آپ کا زیادہ قبول کرے گا, ہمارا اثر قبول کرے گا. ہم نے تو اس کو سکھا دی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ بولنا اور گندگی کا کھانا برابر ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے, آپ کی کینچی سے اس کی زبان کاٹی جائے. آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتوں میلوں دور چلے جاتے ہیں. یہ یہاں سکھایا جاتا ہے. لیکن گھر میں آئے گا, فون آ رہا ہے, ابا ہی کہتا ہے کہ بیٹا اٹھا کے بولتے ہیں کہ ابو نہیں کرتے, فون اٹھا کے ابو کہہ رہے ہیں ابو نہیں کرتے, سمجھدار ہو گئے نا, کہتا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. اور یہ تربیت بتائیے کہاں سے, یہ سیکھیں گے وہاں جہاں سیکھنے کا مرحلہ تھا. یہ ہمیں سکھانے کی تربیت کا ہمارا معاملہ تھا. ہمارا کام ذہن سازی کرنا ہے, ہم نے ذہن سازی کر دی, ان کو دین بتا دیا, دین سمجھا دیا. دین سمجھ کر کے اس پر چلانا اور کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت سے تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلمان رحمہ اللہ لوگوں سے تعامل کا کم ہے, وہی کریں گے انشاءاللہ. Thank you.